دل کے دو کان ہیں، ایک کان سے رحمان، دوسرے کان سے شیطان. کیا کروں؟ شیطان آتا ہے. پتا ہے، تم جانتے ہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ شیطان ہے. اکثر ہم بھول جاتے ہیں، شیطان کی آواز کو پہچانتے نہیں ہیں. اگر شیطان کی آواز کو پہچان جائیں، شیطان کی بات پر کبھی بھی عمل نہیں کریں گے. شیطان آتا ایسے ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ شیطان ہے. امام کے پاس ایک شخص آیا جو وسواس تھا. وسواس کو جانتے ہیں؟ جو شکاک ہوتا ہے، جسے بہت زیادہ شک ہوتا ہے، بہت زیادہ چیزوں کو دھوتا ہے، بہت زیادہ بار بسم اللہ پڑھتا ہے، پتہ نہیں ہر کام میں وسوسہ کرتا ہے، شک کرتا ہے. امام نے اسے کہا پہلی دفعہ جو تم دھوتے ہو پاک کرنے کے لیے وہ تو ہمارے کہنے پہ دھوتے ہو، آفرین، شاباش. دوسری دفعہ کسی کہنے پہ دھوتے ہو. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے خدا کی لعنت ہو شیطان پر. جتنے وسواس ہیں ان کا وسوسہ ختم ہو گیا. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ امام کی بات، میری بات ہے نہیں، کہ پہلی دفعہ تو میرے کہنے پہ دھو رہے ہو، پہلی دفعہ تو میرے کہنے پہ کر رہے ہو، دوسری دفعہ کس کے کہنے پہ؟ شیطان کے کہنے پہ. اور کیا سمجھتے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. شیطان پیش ایسے کرتا ہے. حب دنیا کو نکالنا ہوگا. یا عیسیٰ ادب قلبک بالخشیہ، اپنے دل کی تأدیب کرو. الہی لا تؤدبنی بعقوبتک. امام زین العابدین. ما صلی علی محمد. مولانا کیا کریں؟ آپ کی سپیچ سنتے ہوئے محرم میں، رمضان میں تو دل بڑا عروج پہ چلا جاتا ہے، پیک پہ چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ ڈاؤن فال، پھر نہیں کر سکتے. وہ حالت برقرار نہیں رہتی ہے. تم سے کس نے کہا وہ حالت ہمیشہ برقرار رہے گی؟ دیکھیں شیطان کرتا کیا ہے. کس نے کہا حالت قلب کی یہ حالت جو مجلس حسین میں ہے، جو فرش اعظام میں ہے، یہ ہمیشہ باقی رہے گی؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ شیطان کہتا ہے بھائی وہاں گئے تھے بہت خوش تھے نا، اب یہاں باقی نہیں ہو، آگے نا اپنی اصلیت پہ بس یہیں رہو. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. دل اوپر نیچے ہوتا رہے گا. آپ تھک جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بہت تھک گیا، جینا چھوڑ دوں گا. نہیں، کہتے ہیں سوؤں گا، آرام کروں گا، پھر انرجی آ جائے گی. فزیکل چیزوں میں تو کبھی یہ نہیں کہا نا کہ بھئی میں تھک گیا اب تو میں جی نہیں سکتا. تھک گئے تو کیا ہوا؟ آرام کر لو، پھر انرجی آ جائے گی. اگر دل ڈاؤن ہو گیا تو کیا ہوا؟ آرام کر لو، پھر اوپر آ جاؤ گے. امام ارشاد فرماتے ہیں ان القلب یحیی و یمیت. قلب زندہ بھی ہوتا ہے اور مرتا بھی ہے. فَإِذَا حَيَّ فَأَدِّبْهُ بِالتَّطَوُّعِ. جب دل زندہ ہو تو مستحبات انجام دو، لمبی عبادتیں کرو، اور جب دل مردہ ہو جائے تو واجبات پر اکتفا کر لو. بھئی مجھ سے ابھی مستحب نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ مجھ سے کبھی بھی نہیں پڑھی جائے گی. ابھی نہیں پڑھی جا رہی، صرف واجب پڑھ لو. واجب میں بھی واجبات پر اکتفا کر لو. اب جب تم کبھی اس سچویشن میں چلو گے ہمیشہ یہاں کے ہو، نہیں ہمیشہ یہاں کے نہیں ہو. دل کے معاملات میں، اسلام کے معاملات میں آ کے ہم بہت زیادہ سادہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ مولانا میں بہت پاک تو ہو گیا تھا پھر ہو جاتا ہوں، میں نہاتا ہوں بہت صاف ستھرا ہو جاتا ہوں پھر گندا ہوتا ہوں، ہو جاتا ہوں، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر نہانا ہے. کون سا مشکل ہے؟ کون سی راکٹ سائنس ہے؟ حدیث سنی بہت اچھا لگا، کچھ عرصے بعد پھر وہ ہو جاتا ہوں، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر حدیث سننی ہے. بہت آسان. اپنے دل کو تطہیر کرنی ہے، دل کو صاف کرنا ہے، اور یہ مسلسل عمل ہے. یہ عمل چلتا رہے گا. اس عمل میں ہار نہیں ماننی، اس عمل میں شکست نہیں ماننی. ہاں میں دل کے امراض کو جانتا ہوں. مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی تھکاوٹ ہے اور کون سا مرض ہے. اگر تھکاوٹ ہے تو میں آرام کر لوں گا، اگر مرض ہے تو میں پھر علاج کے لیے جاؤں گا. علاج میں بھی کبھی میں دوائیوں سے ٹھیک ہو جاؤں گا، کبھی مجھے آپریشن کرانا پڑے گا. اتنا مجھے پتا ہونا چاہیے. آپ کرنا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، سمپل. اسی سے رجوع کرنا ہے، وہ ٹھیک کر دے گا. کوئی مشکل ہے ہی نہیں. وہ کوئی فیس نہیں لے گا، وہ کوئی آپریشن نہیں کرے گا، کوئی ہاسپٹلائز نہیں کرے گا. پتہ چل گیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ. رحمت حاضر. میں کبھی کبھار بہت سوچتا ہوں، بہت پریشان ہوتا ہوں.
صرف زبان سے چند کلمات ادا کرنے سے ہو جائے گا؟ حتیٰ زبان سے ادا نہ کریں، دل میں اگر آ جائے ربنا لا تزغ قلوبنا آپ کے دل سے گزر جائے کافی ہے. یا سریع الرضا، جتنی بھی خطائیں کی ہیں اس کے بارگاہ میں چلے جاؤ، صرف وہ راضی ہونے والا ہے. صرف راضی ہونے والا نہیں ہے، بہت جلدی راضی ہونے والا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم، مہر نہیں لگنی چاہیے. اس کا خیال رہے. اتنی شدید محبت دنیا سے نہ ہو کہ پھر تیرے دل پر مہر لگ جائے. سواء علیہم، ایسے نہ ہو جائیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. نصیحت کرو نہ کرو کوئی فرق نہ پڑے. والد جتنا بھی کہتا رہے نماز پڑھو بیٹا، سچ بولو، ایمانداری، کوئی فرق ہی نہ پڑے، پتہ ہی نہ چلے، کوئی اثر ہی نہ ہو. اس حالت تک نہیں آنا. اس حالت تک آئے تو پھر کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ان کے دل پھر زنگ آلود ہو جائیں گے. یہ زنگ آلود کیسے ہوتا ہے دل؟ بما کانوا یکسبون، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. یہ کب ہوتا ہے؟ کیسے میرا دل زنگ آلود ہوتا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ہوائے نفس کی پیروی، خواہشات کے پیچھے چل دینا. دل کو چھوڑ کے، وہ دل نہیں ہے اگر جو شروع سے نہیں تھے. دل دو دل ہیں، دو نہیں کئی دل ہیں. جیسے نفس کئی نفس ہیں، نفس کے زیادہ آپ سنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اسی دل بھی اسی طرح ہے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں ایک دل کو زندہ کرنا ہے، دوسرے دل کو مارنا ہے. ہم جو امیر المومنین جس دل کو مارنا ہے، جو دل ہی نہیں ہے، اسے دل کہتے ہیں. وہ ہوا ہے، وہ ہوس ہے، وہ دل نہیں ہے، وہ دل لگی نہیں ہے، وہ دلدار نہیں ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، تم اگر اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے تو وہ خدا جو ہادی ہے وہ تمہیں گمراہ کر دے گا. اضلہ اللہ، کتنی بڑی دھمکی ہے، خدا گمراہ کر دے گا. جی قرآن ہے. کیا مطلب خدا گمراہ کرے گا؟ خدا اپنا نظر کرم اٹھا لے گا. خدا تیری طرف دیکھے گا نہیں. خدا نے اپنا لطف اور نظر کرم اٹھا لیا، انسان گمراہ. ختم علی سمعہ وقلبہ، پہلے کانوں پہ مہر لگے گی، پھر دل پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کانوں سے آیات الہی سنتا نہیں ہے، یہ اپنے دل تک آیات الہی کو پہنچنے نہیں دیتا. اس کے کانوں پر مہر لگ جائے گی.